نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فقاتلوا ائمة الكفر صدق خالقنا العظیم۔ معزز ناظرین و سامعین، اس وقت جو ہم نے یہ چند قدم مارچ کیا ہے تو ہمارا یہ مارچ حماس کے سربراہ اور مجاہدین فلسطین کی اپیل تھی کہ اقوام عالم بالخصوص اقوام المسلمین سارے مسلمان باہر نکل کر ہماری حمایت میں مارچ کریں۔ ہم اس علاقے کے جو مسلمان غیور مسلمان تھے، ہم نے ان کی اپیل پر لبیک کہا اور چل پڑے۔ ہمارا فقط مقصد یہ نہیں ہے، کئی لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جی ریلی سے کہ کیا فلسطین آزاد ہو جائے گا؟ میری جان، آزادیاں نہیں ہوتی ہیں۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ یہ ریلیاں اور یہ پروٹیسٹ کتنا اثر رکھتے ہیں کہ انگلینڈ کے اندر، لندن کے اندر جب ہزاروں لوگ وہاں ان کی پارلیمنٹ کے سامنے فلسطین کے حق میں آئے تو وہ یو کے اور وہ یورپ کہ جو ہمیں روز درس دیتا ہے کہ آزادی اظہار ہونے کا حق حاصل ہے، آزادی اظہار کا حق حاصل ہے، ان کی بینڈ بج گئی۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ کوئی بھی شخص فلسطین کا جھنڈا لے کر ان کی حمایت میں ہماری روڈ پر نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف ریلیوں سے بھی ڈرتے ہیں، ان کے سینے چلتے ہیں، ان کے دلوں پہ چھریاں چلتی ہیں۔ اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، ہم الحمدللہ غیرت مند ہیں۔ جو غیرت مند ہے وہ للکار ہاتھ اٹھا کے کہے، ہم آواز آئے، ہم غیرت مند ہیں۔ اور غیرت مند لوگ اپنے اوپر ہوتا ظلم اور کسی اور کی حاکمیت کو برداشت نہیں کرتے۔ ہم غلام محمد ہیں، امریکہ کے غلام نہیں، اسرائیل کے غلام نہیں، کافروں کے غلام نہیں، ہم غلام ہیں تو فقط شاہ مدینہ کے غلام ہیں۔ آج ہمارے سمیت ہزاروں مساجد، ہزاروں جگہوں سے کروڑوں کی تعداد میں مسلمان باہر نکل کر فلسطینیوں کے ساتھ محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں اور اسرائیلیوں کی مذمت کر رہے ہیں۔ تو ہم اعلان کرتے ہیں، سب سے پہلے میں ایک چیز کہوں گا، قرآن کی میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ فرماتا ہے ان کفر کے سرداروں سے لڑو۔ یا اللہ اتنا ہی کافی تھا کہ فقاتلوا الکفار، یہ ائمۃ الکفر کیوں کہا؟ اللہ نے حکم دیا تھا صحابہ کو باقی کافروں سے بھی لڑو، لیکن یہ جو کفر کے سردار ہیں ان سے خصوصی طور پر لڑو۔ قرآن اپنے حکم میں قیامت تک جاری اور ساری اور باقی ہے، لہذا اس آیت کا ایک تو وہ خصوصی مورد ہے کہ جس کے لیے یہ آیت اتری، لیکن اس کا عمومی معنی قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ جس دور میں کفار کا سردار ہوگا، مسلمان پر قرآن کی یہ آیت متوجہ ہو کر کہے گی فقاتلوا ائمۃ الکفر، ان کفر کے سرداروں سے لڑو، ان سے نفرت کرو جتنا ہو سکتا ہے، وَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی طاقت ہے ان کے خلاف جمع کرو۔ تو اب بتائیے اس وقت کافروں کا سردار کون ہے؟ امریکہ۔ کافروں کا سردار کون ہے؟ اسرائیل۔ کافروں کا سردار کون ہے؟ انڈیا۔ تو قرآن کی آیت مسلمانوں کو کہتی ہے مارو، اسرائیلیوں کو مارو، امریکہ سے لڑو، انڈیا کے کتوں سے لڑو، اور ان کو بتاؤ اسلام کی پاور کیا ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم، آپ نے ویڈیو دیکھی، میں نے چند فلسطینی مجاہدوں کی ویڈیو دیکھی، باہر بم گر رہے ہیں، بالکل ان کے 15 میٹر کے فاصلے پہ بم گرا، جس کے ٹکڑے اٹھ کر ان کے دائیں بائیں گرے، وہ جھومتے ہوئے جہادی ترانہ گا رہے تھے۔ خدا کی قسم ان کے چہرے کی مسکراہٹ بھی غائب نہیں ہوئی ہے۔ اور جن ماؤں نے اس طرح کے بچے جنے ہوں، ان ماؤں کے بچوں کو کوئی غلام نہیں بنا سکتا۔ دعا کرو اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی امریکہ کی غلامی سے آزادی کی توفیق عطا فرمائے۔
دعا کرو اللہ 57 ملکوں کے اسلامی ملکوں کے جو حکمران ہیں اللہ انہیں کافروں کی غلامی سے آزادی کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں یقین ہے افواج پاکستان صرف سرحدوں کی حفاظت کے لیے نہیں ہے، افواج پاکستان عالم اسلام کی حفاظت کے لیے ہے. ایٹم بم صرف پاکستان کی حفاظت کا ضامن نہیں، ایٹم بم عالم اسلام کی حفاظت کا ضامن ہے. اسی لیے جس وقت 28 مئی کو ایٹم بم بنا کر ہم نے تجربہ کیا تھا تو فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچے اسرائیلیوں کو جا کر لاتیں مار کر کہتے تھے کہ اب ہم ایٹمی پاور بن گئے ہیں. اس لیے ساری دنیا ڈرتی ہے کہ ایٹم بم یہ صرف ایٹم بم نہیں، یہ اسلامک ایٹم بم ہے. لیکن دعا کرو بٹن دبانے والے جذبے بھی درکار ہیں اس کے لیے. اللہ ہم تمہارے ساتھ. بہت ساری اور یہ یاد رکھیں، ایک مسئلہ ذہن میں رکھ لیں، جیسے یہ آیت خطیب نے کہا جنگیں اسلحے کے زور پہ نہیں، ایمان اور جذبے کے زور اور قوت پر لڑی جاتی ہیں. ہم کل بھی فلسطینیوں کے ساتھ تھے، ہم آج بھی فلسطینیوں کے ساتھ ہیں. وَلَا نَقُولُ فِي اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ لِمُسْلِمِينَ فِلِسْطِينَ وَلِلْمُسْلِمِينَ غَزَّةَ يَا أَخْوَانَنَا الْمُسْلِمُونَ يا أهل غزة يا أهل فلسطين والله نحن معاكم بأولادنا وبأموالنا وبقوتنا وبنفوسنا وبكل شيء. والله كل شيء هو لنا دون نهوركم ودون نفوسكم ودون زماتكم. والله كل المسلمون كجسد الواحد بقول نبينا عليه الصلاة والسلام. عليكم بصوتكم الأعلى تجيبوا يا أقصى يا أقصى لبيك لبيك. والله اعلان لگانا ہے، آپ نے کہنا ہے نحن معاکم، آپ نے جواب دینا ہے یا فلسطین نحن معاکم نحن معاکم. اور آگے اسرائیلیوں کو آگ لگانے والا جملہ یا حماس نحن معاکم نحن معاکم نحن معاکم نحن معاکم یا مجاہدون نحن معاکم نحن معاکم نحن معاکم. اللہ آپ کو قدم قدم پہ لاکھوں اجر عطا فرمائے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام دوستوں کا جنہوں نے ہماری آواز پر لبیک کہا. مجھے معلوم ہے کہ یہاں کئی دوستوں کو رکاوٹ میں تکلیف ہوئی، انہیں آگے پیچھے جانا تھا. بہرحال آخر کل پرسوں ہمارے سابقہ کوئی سیاستدان وہ تشریف لا رہے ہیں، اس وقت روڈ بلاک نہیں ہوں گے، اس وقت پورے شہر بلاک نہیں ہوں گے. لیکن ہمیں درد صرف پتہ کہاں ہوتا ہے جہاں مولوی لوگ دین کے لیے باہر نکلیں، اس وقت ہمیں تکلیف شروع ہوتی ہے. لیکن خدا کی قسم پھر بھی ہمیں احساس ہے. میں معذرت کرتا ہوں جن لوگوں کو تھوڑی تکلیف ہوئی ہے، لیکن امید ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو سمجھیں گے کہ یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں ان قوموں، ان بچوں، ان جوانوں کی تربیت کے لیے.